نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 4 سے ہے کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. کتب علیہ انہ من تولاہ، اس پر لکھ دیا گیا ہے کہ بے شک شان یہ ہے کہ جس نے دوستی کی شیطان سے، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، بس بے شک وہ اس کو بہکاتا ہے، وَيَهْدِيهِ، اور اس کی رہنمائی کرتا ہے، إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، شعلے مارنے والی آگ کے عذاب کی طرف. یا ایہا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر ہو تم شک میں، من البعث، اٹھ کر کھڑے ہونے میں، یعنی دوبارہ زندہ ہونے میں، فإنا خلقناکم، بس بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ، پھر گوشت کے ٹکڑے سے، مخلقۃ، جو پوری ہے، وغیر مخلقۃ، جو ادھوری ہے، لنبین لکم، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے سامنے، ونقر فی الارحام، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مدت مقرر تک، ثم نخرجکم، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو، طفلا، بچپن کی حالت میں، ثم لتبلغوا، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ، اشدکم، اپنی قوت اور جوانی کو، ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں جوانی میں، ومنکم من یرد، اور بعض وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں، الی ارذل العمر، نکمی عمر کی طرف، لکی لا یعلم، تاکہ نہ جانے وہ، من بعد علم شیئا، علم کے بعد کچھ بھی، وتری الارض ہامدۃ، اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو دبی ہوئی، وَإِذَا أَنزَلْنَا، بس جب ہم نازل کرتے ہیں، عَلَيْهَا الْمَاءَ، اس زمین پر بارش، اہتزت، وہ حرکت کرتی ہے، وربت، اور پھولتی ہے، وَأَنبَتَتْ، اور اگاتی ہے، مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کی تر و تازہ چیزیں، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ بے شک اللہ تعالی ہی حق ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. عزیزان گرامی، 17واں سپارہ سورہ حج، آیت نمبر 4 اور 5، دو آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. بات چل رہی تھی کہ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور اسی طرح شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کی دوستی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بندے کو لے کے چلتا ہے شعلے مارنے والی آگ کی طرف. تو فرمایا کہ کتب علیہ، اس پر لکھ دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لکھ دیا گیا. کیا لکھ دیا گیا؟ کہ انہ من تولاہ،
بے شک شان یہ ہے کہ جس نے دوستی کی شیطان کے ساتھ، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ بس وہ شیطان اس کو بہکاتا ہے، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور اس کی رہنمائی کرتا ہے شعلے مارنے والی آگ کے عذاب کی طرف۔ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ بندوں کو برے اعمال مزین کر کے خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، اور لوگ اس کی بات کو کیا کر لیتے ہیں بھائی؟ مان لیتے ہیں، اس کے چکروں میں اس کے داؤ پیچ میں آ جاتے ہیں، تو اس کے جو غلط کام ہے جو خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے اس کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، تو اس طرح پھر توبہ بھی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو دلیلیں قیامت کے آنے پر، قیامت کے حق ہونے میں بیان کی ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اے لوگو ان کنتم فی ریب من البعث اگر ہو تم شک میں بعث بعد الموت کے بارے میں کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ سن لو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی، خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں ہے، پیدا کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے، پھر فرمایا اس کو ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہاتھوں سے پہلے مٹی کو گوندا اور پھر ڈھانچہ بنایا، پھر اس میں روح ڈالی اپنی طرف سے، آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو نکالا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا بھائی؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ثم من نطفۃ فرمایا پھر نطفے سے جو ماں کے رحم میں ٹھہرتا ہے، ماں کے نطفے کے اشتراک کے بعد فرمایا ثم من علقۃ پھر جمع ہوئے خون سے نطفہ خون بن جاتا ہے، ثم من مضغۃ پھر گوشت کے ٹکڑے سے، یعنی پہلے نطفہ ہوتا ہے، نطفہ 40 دن کے بعد یعنی خون کے ٹکڑا، اسی طرح یہ جمع ہوا خون یہ شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر مزید 40 دن گزرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہی جو خون کا یعنی لوتھڑا ہوتا ہے یا جمع ہوا جو خون ہوتا ہے یہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ فرمایا کہ مخلقات وغیر مخلقات، وہ گوشت کا ٹکڑا پورا ہے اور بعض گوشت کے ٹکڑے ادھورے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے پیدا ہوتے ہیں بالکل صحیح سالم مکمل بدن ہے، بعض کا ایک ہاتھ نہیں ہوتا، بعض کی آنکھ نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ مخلقات وغیر مخلقات، یعنی کبھی تو وہ گوشت کا ٹکڑا مکمل بنا دیا جاتا ہے اور کبھی مکمل نہیں بنایا جاتا، ناقص بنا دیا جاتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد پھر فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں جب 4 ماہ سے کچھ اوپر دن گزر جاتے ہیں تو پھر یہ پوری انسانی شکل بن جاتی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، کالا ہے یا گورا ہے، یہ 4 مہینے سے 2-4 دن اوپر جب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اس میں روح پھونکتے ہیں اور وہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ جان پڑنے کے بعد وہ 5 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، جہاں نہ ہوا ہے نہ کوئی روشنی ہے۔ آج گرمی کے موسم میں کسی کو کمرے میں بند کر دیں تو اس کا سانس لینا کیا ہوتا ہے بھائی؟ محال ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کو زندہ 5 ماہ رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ بچہ اس میں مرتا دم گھٹ کے نہیں مرتا۔ ویسے اللہ نے اگر قسمت میں زندگی نہیں لکھی تو وہ ایک الگ بات ہے، اگر بندہ ان چیزوں پہ غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے ماں کے پیٹ میں بعض دفعہ یہ یعنی ایک بچہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ 2 بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ 2 سے بھی زیادہ اللہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک ہی ماں کا رحم ہے، اسی میں اندھیرا بھی ہے، اس میں روشنی بھی کوئی نہیں، اس میں ہوا کا سلسلہ بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندہ رکھتے ہیں۔ فرمایا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ ہم بیان کریں تمہارے سامنے اپنی قدرت کاملہ کہ جس ذات نے تمہیں خاک سے پیدا کیا
پھر حقیر قطرے سے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا تو اس کے دوبارہ زندہ کرنے میں کوئی شک نہیں ہے. جب پہلے تھے ہی نہیں اس نے پیدا کر دیا تو اب دوبارہ پیدا کرنے میں کون سا کلام ہے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ 4 ماہ پورے ہونے کے بعد کچھ دن اوپر گزر جاتے ہیں. اللہ فرماتے اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں. کب تک؟ الی اجل مسمی، ایک مدت مقررہ تک. عموماً بچے ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک رہتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. شرعی طور پر حمل کی جو ادنیٰ مدت ہے وہ 6 ماہ ہے. شادی کے بعد اگر کسی کے یہاں 6 ماہ کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جائے تو وہ حلال سمجھا جائے گا. 7 ماہ کے بعد بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، 8 ماہ کے بعد بھی پیدا ہوتے ہیں. بعض بچے 1 سال ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، بعض 2 سال بھی رہتے ہیں. مشہور تابعی حضرت ضحاک ابن مزاحم رحمہ اللہ 4 سال ماں کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد پیدا ہوئے. اچھا، جب یہ پیدا ہوئے نا بھائی تو ان کے منہ میں دانت آئے ہوئے تھے، اور جب پیدا ہوئے تو یہ ہنس رہے تھے، یعنی کہا لگا کے ہنسنا نا، اس انداز سے یہ ہنس رہے تھے، تو اس لیے ان کا نام ضحک سے ہے، یعنی مسکرانا، ہنسنا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے بھائی. تو بہرحال یہ کہ کم سے کم شرعی طور پہ حمل کی جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے. زیادہ پھر جتنی ہو جائے تو 6 ماہ سے کم کا معاملہ ہو سکتا ہے. اگر 6 ماہ میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، باپ انکار کرتا ہے کہ بھائی یہ میرا بچہ نہیں ہے، اور ماں کہتی نہیں یہ اسی کا بچہ ہے، تو پھر یہ لیان کا معاملہ ہوتا ہے. یہ اور مسئلہ سورہ نور میں آگے آئے گا، وہ اپنے مقام پہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ ماں کے رحم میں ہم بچے کو رکھتے ہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچپن کی حالت میں، کوئی ہوش و حواس نہیں ہے لیکن اللہ نے زندگی دی ہوتی ہے. ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی قوت اور جوانی کو. تقریباً 30 سال کی عمر میں انسان کی ساری قوتیں نمایاں ہو جاتی ہیں. ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں جوانی کی عمر میں. کوئی بچپن میں فوت ہو گیا، کوئی جوانی میں، کوئی لڑکپن میں، کوئی شبائن شباب کے زمانے میں فوت ہو جاتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر کی طرف، یعنی بڑھاپے کی طرف. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ نہ جانے وہ علم کے بعد کچھ بھی. یعنی بڑھاپے میں ایک ایسا بھی سٹیج آتا ہے، ہر ایک کے اوپر نہیں ہوتا، یہ کسی پہ ہے کہ جو اپنے گھر کے دروازے کو بیچارے بھول جاتے ہیں. ہمارا گھر کون سا ہے؟ اپنے ہی جو پوتے ہیں یا پڑپوتے ہیں ان کے چہروں کی پہچان کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ ختم ہو جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ جس کو جس حالت میں رکھے. تو فرمایا کہ جب تم نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حقیر قطرے سے پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی کیا ہے بھائی؟ قادر ہے. یہ پہلی دلیل اللہ نے دی ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا. اب دوسری دلیل سنیے. فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور اے مخاطب آپ دیکھتے ہیں زمین کو حامدتاً دبی ہوئی، بارش نہ ہو تو زمین خشک ہو کر دب جاتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، بس جب ہم اس پر نازل کرتے ہیں پانی، بارش نازل ہوتی ہے، اہتزت وہ حرکت کرتی ہے، وربت اور پھولتی ہے، وانبتت اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج ہر قسم کی تر و تازہ چیزیں، سبزیاں، کھیت وغیرہ سب کچھ اگ جاتے ہیں. تو رب تعالیٰ اس زمین سے تر و تازہ چیزیں اگاتا ہے. اور یہ چیزیں تمہارے مشاہدے میں ہیں. جو ذات زمین کے بنجر ہونے کے بعد، زمین کے سخت ہونے کے بعد، خشک ہو جانے کے بعد بارش کو نازل کر کے دوبارہ زمین میں پیدائش کے اگانے کی چیزوں کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے، وہی ذات تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی کیا بھائی؟ قادر ہے. زمین مر گئی ہے، جو اس کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے، تمہارے مرنے کے بعد بھی تمہیں کیا کرے گا بھائی؟ زندہ کرے گا. تو فرمایا کہ ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا، شک شبہ کی بالکل کوئی بھی گنجائش نہیں ہے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 دلیلیں بیان فرمائی ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. ایک میں پیدائش کا تذکرہ ہے، اور دوسرے میں زمین کے خشک ہو جانے کے بعد دوبارہ اللہ بارش دیتے ہیں، بارش ہونے
ہونے کے بعد دوبارہ اس میں اگانے کی، غلہ وغیرہ اگانے کی صلاحیت اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں دلیلیں دے کے بندے کو سمجھایا کہ یہ جیسے تم نہیں تھے، تمہیں پیدا کیا، زمین بنجر ہو چکی تھی، دوبارہ اس میں اگانے کی صلاحیت پیدا کی ہے، اسی طرح اللہ تمہیں بھی مرنے کے بعد دوبارہ کیا کرے گا بھائی؟ زندہ کرے گا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔